السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ این او سی کس وجہ سے نہیں ملتا، یعنی کن لوگوں کی وجہ سے، کیا سوسائٹیوں والوں کی اپنی غفلت سے نہیں ملتا یا پھر ادارے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو این او سی نہیں دیا جاتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کی تفصیل میں جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور کامنٹ باکس میں جا کر کامنٹ لازم کیجئے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرامز کیے اس میں ہم آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتے رہے کہ این او سی نہ ملنے کی وجوہات کیا ہیں، ادارے کس حد تک اس میں تعاون نہیں کرتے، اور سوسائٹیوں والوں کی اپنی غفلت کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہم سارا تفصیل سے بتاتے رہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس میں کچھ سوسائٹیوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بھی بڑا شور مچا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کون سوسائٹی کرپشن کر رہی ہے اور کون سوسائٹی ٹھیک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈیالہ روڈ والی سوسائٹی کی۔ تو ناظرین، اس کے پاس 100 کنال بھی کمپیکٹ لینڈ نہیں ہے، اگر لینڈ ہے بھی تو کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا کہ 50 ارب کے لگ بھگ اب تک اس کی فائلیں جو ہے مارکیٹ کے اندر بک گئی ہیں، کمرشل بھی بک گیا، مطلب ریزیڈینشل ایریے بھی بیچے ہیں انہوں نے۔ تو ناظرین، ایسے لوگ نہ صرف لوگوں کا پیسہ تو کھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی تو ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کروا رہے ہیں۔ وہ کس طرح کے ناظرین، آگے جا کے یہ پروجیکٹ بالکل فیک ڈکلیئر ہو جائیں گے، ان کو این او سی نہیں ملے گا۔ این او سی ملنے کے لیے سوسائٹی والوں کو، جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی وہ تصدیق تو دینی ہی ہوتی ہے زمین کی، اور اس کی ملکیت کے ثبوت اور کمپیکٹ ہونے کا منیمم جو رقبہ ہے وہ 100 کنال، پھر زیادہ ہو، چونکہ 100 کنال بہت کم ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے، لیکن چونکہ ایک لا کے اندر یہ رکھا گیا کہ کم از کم اتنا ہو، اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ سوسائٹی والوں کو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ادارے جب ان کو بالکل فائنل سٹیجز پر لے آتے ہیں کہ اب این او سی ان کو ملے گا، اس کے لیے اداروں کو بھی ان سے کچھ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اس گارنٹی کو مورٹگیج آپ کہہ سکتے ہیں، مورٹگیج کروانا ہوتا ہے کم از کم 20% رقبہ۔ سوسائٹی کے جو ایسٹس ہیں وہ 20% آپ کو مورٹگیج ادارے کے نام پر کرنے ہیں، جو بعد میں جب کمپلیٹ آپ پروجیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اداروں نے پھر، وہ ادارے اس کے مالک نہیں ہوتے، مالک تو پروجیکٹ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے۔ میری کچھ اداروں کے سربراہان سے بات چیت ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی دیکھیں، مورٹگیج کا مطلب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کو اپنے نام کروا لیں، یہ بھی جو خریدار ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ہم کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل کو یہ لینڈ پوری نہیں کر سکتے، پروجیکٹ پورا نہیں کر سکتے، فائلیں رقبے سے زیادہ بیچ دیں، تو پھر اس کے لیے ان متاثرین کو دینے کے لیے ادارہ کم از کم، چونکہ لوگوں نے اداروں کے دروازوں پر آنا ہے کہ جی یہ آپ کی این او سی والی سوسائٹی تھی، آپ نے اس کو این او سی جاری کیا تھا، اب یہ بھاگ گئے ہیں، اب ہم اس چیز کا کیا کریں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے وہ ایک گارنٹی کے طور پر 20% جو رقبہ ایریا ہے، کمرشل بھی ہوتا ہے اس میں، ریزیڈینشل بھی ہوتا ہے، وہ مورٹگیج کی کرتے ہیں ادارے۔ تو ناظرین، ہو کیا رہا ہے کہ یہ مورٹگیج کی طرف نہیں جاتے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا 100% جو پروجیکٹ ہے فٹافٹ بیچیں اور پیسے اکٹھے کریں اور یہ لو اور وہ لیں۔ اچھا ناظرین، اب ایک چھوٹا سا موضوع ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، وہ میں سوچتا تھا وہ آپ سے لازم شیئر کر دوں۔ اچھا، ہمارے کچھ یوٹیوبر بھائی جو ظاہر ریل اسٹیٹ کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، اور وہ ایک طرح کی، میں معذرت کے ساتھ ان سے، کہ ڈس انفارمیشن ہو جاتی ہے یہ جب آپ لیگل پیرامیٹر پورے نہیں کرتے کسی چیز کے، اور وہ بات اگر آپ ایک پھیلا دیتے ہیں تو وہ ایک ڈس انفارمیشن ہے جو کہ
اگر ہم اپنے مذہب کی طرف سے جائیں، اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو وہ گناہ ہے، غلط بات پھیلانا بھی گناہ ہے۔ تو ناظرین، کچھ سوسائٹیوں کے معاملات اس طرح ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹس بھی جاری ہیں، بڑے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن ناظرین جب تک این او سی کے، میں پھر زور دے دوں کہ جب تک این او سی کے معاملات کلیئر نہیں ہوتے تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح، یہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، یہ کس طرح یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ پراپرٹی بیچنے کے لیے، پلاٹس فائلز بیچنے کے لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ترقیاتی کام، وہ ترقیاتی۔ دیکھیں جب آپ کے لیگل پیرامیٹر ہی پورے نہیں ہیں تو ان ترقیاتی کاموں کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ فوکس کریں، آپ کے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں، قانونی حیثیت ہے، اس کو آپ پہلے حاصل کریں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ کریں گی اور سرمایہ داروں کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ کچھ جو این او سی دینے والی اتھارٹیز ہیں، دونوں اتھارٹی، ایک ضلع کونسل ہے، ایک آر ڈی اے ہے، میں راولپنڈی کی جورسڈکشن کی بات ابھی کروں گا، تو اس میں یہ کیا معاملہ ان کا چل رہا ہے کہ سوسائٹیاں کافی اڈیالہ روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں، پھر چکری روڈ پہ دیکھتے ہیں، فتح جنگ روڈ پہ دیکھتے ہیں، کیوں نہیں ابھی تک ان کو این او سیز مل رہے، یا جی ٹی روڈ کے اوپر بھی کچھ سوسائٹیز ہیں۔ تو وہ وجہ صرف یہی ہے کہ ابھی ان کی جو ادارے ہیں آپس کے اندر ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، ان کی جورسڈکشن کا ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا۔ کچھ سوسائٹیاں کورٹس کے اندر بھی گئی ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر بھی گئی ہیں کہ جی یہ تو ہم تو آر ڈی اے کی جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں، تو اس کے اوپر ان اتھارٹیز کے درمیان میٹنگیں جاری ہیں، اس کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہی فیصلہ ہوگا، مختلف اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یار یہ چیزیں ڈیفائن ہو گئیں کہ یہ چیزیں رورل ایریا ہے اور یہ چیزیں آر ڈی اے کی جورسڈکشن ہے۔ تو مطلب میں نے دیکھا جی، وہ کئی لوگ ایسے بھی ویڈیوز کر رہے ہیں کہ جی مبارک ہو جی، ہمارا نام فلاں جگہ پہ آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تاحال ان کے این او سی کے معاملات میں کچھ پیش رفت نہیں ہے۔ یہ میں مصدقہ بات آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی ریل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں کرتا، میں ایسی کوئی بات نہیں پھیلا سکتا جو پیرامیٹر سے باہر ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کی جورسڈکشن کا فیصلہ باقی ہے، جیسے ہی جورسڈکشن کا فیصلہ ہو جائے گا پھر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کے ڈاکومنٹس کی دوبارہ جانچ پڑتال کریں گے، جو یہ کام کر چکے ہیں یہ سارے کلیئر کریں گے، جو مورٹگیج والا معاملہ ہے وہ یہ کلیئر کریں گے، تب جا کے ان کو این او سی جاری ہوں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔